عزیزی طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلاب، آج ہم فیض احمد فیض کی نظم شیشوں کا مسیحا ہمارا موضوع ہوگا۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، فیض احمد فیض کی نظم ہے، ہمارا موضوع آج اسی پر ہوگا۔ 12ویں جماعت کے بچے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 166 سے 177 تک نکالیں، 170 تک نکالیں، 166 سے لے کر 170 تک نکالیں۔ تو آج اسی نظم کی ہم تشریح کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فیض احمد فیض دور حاضرہ کے ایک ممتاز شاعر تھے۔ تو فیض احمد فیض کے متعلق میں نے آپ کو پوری جانکاری، پوری واقفیت دی ہے، تو آپ اپنا میرا یوٹیوب جو ہے وہ نکال کر دیکھیں۔ جب تک نہ ہم شاعر کے بارے میں، اس کے کلام کی خصوصیات کے بارے میں ہمیں جب تک نہ واقفیت ہوگی، تب تک ہم شاعر کا جو یہ شاعری ہوگی، جو یہ نظمیں ہوگی، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو فیض احمد فیض کی جو یہ نظم ہے، یہ 19 بند پر مشتمل ہے، لیکن ہماری درسی کتاب میں اس کے صرف 18 بند ہی دیے گئے، ایک بند ہضم کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے فیض احمد فیض کے 7 مجموعے، شاعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ تو پہلا جو ان کا تھا نقش فریاد، تو دست صبا 1945 میں شائع ہوا ہے، جس کی بدولت ان کی شاعری کو بام عروج حاصل ہوا ہے۔ کس کو؟ فیض احمد فیض کو۔ یہ نظم ان کی شاعری مجموعہ دست صبا سے ہی منتخب ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے فیض احمد فیض کو سب سے بڑا انعام لینن انعام حاصل ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ فیض احمد فیض نے 2 مضامین میں پی جی حاصل کی تھی، ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی، عربی اور انگریزی میں۔ انگریزی کے وہ پروفیسر تھے، انگریزی کی پروفیسری چھوڑ کر انہوں نے فوج میں حصہ لیا، فوج میں بھرتی ہو گئے اور لیفٹنٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ فیض احمد فیض کا جو زمانہ تھا وہ دوسری عالمگیر جنگ تھی، اور دوسری طرف سے ہمارا ملک جو تھا یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ فیض احمد فیض کی اس نظم میں اسی چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فیض احمد فیض کی جو یہ نظم ہے، یہ 38 اشعار پر مشتمل ہے۔ نظم چھوٹی بحر ہے، 78 اشعار پر مشتمل ہے۔ نظم کے بندوں میں ایک توازن سا قائم ہے۔ دنیا والوں کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کی وجہ سے شاعر کا دل ٹوٹ گیا، یعنی دل کا ساغر ٹوٹ گیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے انسانوں کے دل اور اس میں بسی خواہشات، امنگوں، خوابوں کو چکنا چور ہونے کا ذکر کرتے ہیں، موجودہ دور کا نظام قرار دیتے ہیں۔ شاعر کی شاعری میں امیر کے ہاتھوں غریبوں کے استحصال کی پشت پناہی کرتا ہے، اس لیے امیر اور غریب میں اپنے اپنے وجود کی بقا کی جنگ جاری ہے۔ تو ہم نظم کا عنوان دیکھیں، شیشوں کا مسیحا۔
شیشہ وہ چیز ہے جو معمولی چیز سے، معمولی کسی چیز سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مسیحا، یہاں اس نے ایک انقلابی جملہ استعمال کیا ہے، یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا بخشی تھی، وہ طاقت بخشی تھی، وہ معجزہ عطا کیا تھا، لیکن شاعر نے اشارہ دے کے لکھا، دیکھو نظم کے عنوان کے اندر، کہ ہمارے دلوں کو ایسا کوئی بھی نہیں ہوا ہے اس دور میں، دور حاضرہ میں، یعنی جس میں دوسری عالمگیر جنگ جاری تھی، ہمارے ملک میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ہمارا ملک ہر طرف سے کیا استحصال ہو رہا تھا، غریب بیچارے امیروں ان پر ظلم کر رہے تھے، کہ ان لوگوں کا دل کوئی جوڑنے والا نہیں ہے۔ شیشوں سے تشبیہ دے کے لکھا ہے مسیحا۔ اندازہ کیجئے کہ شاعر کی نظم کا عنوان ہی ایک بہت بڑا گہرا عنوان ہے۔ تو ہم اب بند نمبر 1 پر ہی آئیں گے، تو میں بند نمبر 1 پڑھوں گا۔ موتی ہو کہ شیشہ جام کے در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ بند نمبر، موتی ہو کے شیشہ جام کا در، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا، کب اشکوں سے جڑ سکتا ہے، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ٹوٹنے والی چیزیں آخر ٹوٹ ہی جاتی ہیں، چاہے وہ موتی ہو یا شیشے کا پیالہ ہو۔ دیکھو تشبیہ ہے، موتی قیمتی چیز کو بولتے ہیں، شیشہ نازک چیز، یہ دونوں چیز کیا ہو جاتے؟ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کا مقدر ہی ٹوٹ جانا ہو۔ ایسی اشیاء کے ٹوٹنے پر لاکھ ماتم بھی کیا جائے، آہوزاری بھی کی جائے، لیکن وہ دوبارہ جڑ نہیں سکتے، نہ انہیں کوئی جوڑ سکتا ہے، کیونکہ جو چیز ٹوٹ گئی وہ ٹوٹ ہی جاتی ہے۔ یہاں لفظ آیا ہے در، در بولتے ہیں بیٹے موتی کو، جام مانے پیالہ۔ شاعری اصطلاح میں جام ہر جگہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم بند نمبر 2 پڑھیں گے تو اس کی تشریح کریں گے بعد میں۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ تم ناحق ٹکڑے چن چن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں کیا آس لگائے بیٹھے ہو۔ اس بند کے اندر شاعر نے ایک سوال کیا ہے، کیا آس لگائے بیٹھے ہو؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے پر امید رکھتے ہیں، آس رکھتے ہیں، نہیں، آس اور امید سے بہتر ہے ہم اپنے آپ کھڑے ہو جاؤں، کیونکہ فیض احمد فیض کی نظم میں ترنم اور موسیقیت سے بری ہے۔ فیض احمد فیض اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ سچی آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت محنتوں اور قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ شیشوں کے ٹوٹنے سے بچانے والا اور ٹوٹے ہوئے شیشوں کو جوڑنے والا کوئی نہیں ہے اس دور میں، کیونکہ دور بدحالی، ابتری، ظلم، ستم کی طرح ہے۔ تم اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ٹکڑے جو ہوتے چن کر اپنے گود میں کس امید پر چھپائے بیٹھے ہو کہ شاید کوئی ان چیزوں کو جوڑ لے گا، لیکن شاعر فرماتے ہیں نا، جوڑنے والا ہی نہیں ہے، کوئی مسیحا نہیں ہے، ایسا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے گا
اس کی معجزاتی کرامت نہیں ہوگی کہ آپ کے ان دلوں، آپ کے ان چیزوں کو جوڑ دے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت بخشی تھی، طاقت بخشی تھی، ایک معجزہ تھا. اشارہ کیا ہے کہ نہیں، آپ مت اس آس پہ بیٹھے ہو، کیونکہ کیا آس لگائے بیٹھے ہو. آپ کو یہ آس نہیں ہونی چاہیے. یہاں کوئی نہیں ہے جو آپ کے ان کیا ٹکڑے، جو آپ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دلوں کے، ان کو پھر کیا جوڑ دے. یہاں پر ایک اور چیز کی طرح بھی اشارہ ہے، جہاں تک میرے تجزیہ کا اندازہ ہے. شاعر ملک کے بٹوارے کے متعلق بھی دے دیتا ہے کہ جس وقت ملک کا بٹوارا ہوتا ہے تو ملک کے دو حصے ہو جاتے ہیں، تو کچھ دل پار کچھ دل اس پار، تو ان دلوں کے اندر ارمان ہی رہ گئے. اس طرح بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ شاعر کی شاعری کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہی ہے. ان کے جو کلام ہیں وہ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے. شاہد کہ ان ٹکڑوں میں کہیں وہ ساغر دل ہے جس میں کبھی صدے ناز سے اترا کرتی تھی صحبائے غم جاں کی پری، غم جانا کی پری. بند نمبر 3، وہ ساغر دل ہے جس میں کبھی صدے ناز سے اترا کرتی صدے ناز سے اترا کرتی تھی صحبائے غم جاں کی پری. شاعر فرماتے ہیں، فیض احمد، فیض جن کا اصلی نام فیض احمد اور فیض تخلص بھی کرتے تھے، کہ ان ٹکڑوں میں میرے دل کے اس پیالے کے ٹکڑے بھی شامل ہیں. کس پیالے کے ٹکڑے شامل ہیں؟ جو اس دور حاضرہ میں، جس میں بدامنی تھی، ایک طرف جد و جہد تھی، ایک طرف دوسری عالمگیر جنگ تھی، ایک طرف ملک کا بٹوارا ہو رہا تھا، جس میں کبھی محبوب نے غم شراب کی پری اترا کرتی تھی. یعنی میرے دل میں میرے محبوب کا ٹھکانہ تھا، میرا محبوب دن رات میرے دل میں رہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اب وہ میرا محبوب نہیں رہا، کیونکہ اب دل ٹوٹ گئے ہیں، اب ملک تقسیم ہو گیا ہے، اب ملک کا بٹوارا ہو گیا ہے. یہ اس طرح بھی اشارہ میں نے اوپر سے بولا تھا آپ کو. اس میں ہے صحبائے. صحبائے بولتے ہیں ایک قسم کے شراب کو، ایک قسم کے شراب کو بولتے ہیں، لال قسم کا شراب ہوتا ہے، ساغر پیالے کو بولتے ہیں. اب میں بند نمبر 4 پڑھوں گا، تو بند نمبر 4 کی تشریح کروں گا. شاعر کی نظم کا کنواس وسیع ہے، طویل ہے، کیونکہ یہ ایک طویل نظم ہے، ایک منفرد اور شاہکار نظم ہے. انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد بھی قوم اور ملک کئی خساروں میں قید ہے. شاعر اشارن کنہیا دیتا ہے کہ اگر ہم نے ملک کو آزادی حاصل کر لی، لیکن اب بھی ہمارا ملک حصاروں میں قید ہے، اب بھی وہ مکمل آزادی ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہے. پھر دنیا والوں نے تم سے، پھر دنیا والوں نے تم سے یہ ساغر لے کے پھوڑ دیا، جو مائی تھی بہا دی مٹی میں، جو مائی تھی بہا دی مٹی میں، مہمان کا شاہ پر توڑ دیا، مہمان کا شاہ پر توڑ دیا. کتنا عمدہ بند ہے. شاعر نے لکھا ہے مختصر اور جامع، جو ترنم اور موسیقیت سے بھرا ہوا ہے. فیض احمد فیض کی نظموں کی یہ خصوصیت تھی. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کی وجہ سے شاعر کا دل کا ساغر ٹوٹ گیا، دل کا ساغر ٹوٹ گیا. اس میں محبوب کے غم کی جو شراب تھی، میں جو اپنے محبوب، اپنے وطن کے جو غم اور فکر تھی، کیوں وطن کس میں جکڑا ہوا تھا؟ غلامی کی جنجیروں میں جکڑا تھا. اب ملک تقسیم ہو چکا ہے، وہ بہہ کر مٹی کے ساتھ مل گئی ہے. مٹی میں وہ میرے محبوب کا غم اور شراب، یعنی حالات نے ایسی کروٹ لی
ایسا موڑ لیا کہ غم عشق غارق ہو گیا، غارت برباد ہو گیا، غم عشق غارت ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اب اس کی جگہ دل میں بسے مہمان محبوب کے غم کے پر، شاہ پر بولتے ہیں بڑے پروں کو، پر نوچ لی دیے گئے ہیں، اور غم عشق کی جگہ، غم عشق کی جگہ غم روزگار اور پھر کیا، زمانے کے ابتر بدتری زمانے کے دوسرے غموں نے لے لی ہے، جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں۔ شاعر 1984 میں شاعر نے وفات پائی ہے، تو اب ہم دوسرے نشست میں آگے والے بند پڑیں گے۔